السلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے اینڈریو یانگ کی پیش گوئیاں، مصنوعی ذہانت سے ملازمتوں میں کیا تبدیلی آئے گی۔ آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر اینڈریو یانگ کے خیالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر جو باتیں انہوں نے حال ہی میں اے آئی اور جابز کے مستقبل پر کہیں۔ ہمارے پاس اس پر ایک مضمون ہے جو ان کی جو خاص تشویشات ہیں اور جو وہ پیش گوئیاں کر رہے ہیں ان کا احاطہ کرتا ہے۔ تو آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ینگ کے مطابق اے آئی جاب مارکیٹ کو کیسے بدل رہا ہے اور ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا ممکنہ راستے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ مضمون کی جو پہلی اہم بات ہے وہ یہ کہ اینڈریو ینگ خبردار کر رہے ہیں کہ اے آئی اب صرف وہ کام میں مدد دینے والا ٹول نہیں رہا، یہ تیزی سے جابز کا متبادل بن رہا ہے، اور ان شعبوں میں بھی جہاں ہم پہلے سمجھتے تھے کہ شاید انسان کی ضرورت ہمیشہ رہے گی، جیسے کسٹمر سروس ہو گئی، کوڈنگ ہے، یہاں تک کہ ڈیزائننگ بھی۔ ینگ کا کہنا ہے کہ 2019-2020 کے مقابلے میں اے آئی کی ترقی کی رفتار وہ اب بہت ہی زیادہ تیز ہو چکی ہے۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ مضمون میں تو واضح لکھا ہے کہ کمپنیاں اصل میں ہزاروں ملازمین کو اے آئی سسٹم سے بدل رہی ہیں، اور تشویش کی بات یہ بھی ہے کہ جو کمپیوٹر سائنس جیسے شعبوں کے نئے گریجویٹس ہیں نا، جنہیں ہم ٹیکنالوجی کا ماہر سمجھتے ہیں، انہیں بھی نوکری ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو یہ اس خیال کو پختہ کرتا ہے کہ اے آئی جسے ایک ذہین ساتھی کہا جا رہا ہے، اگر اسے احتیاط سے اور منصوبہ بندی سے نہ اپنایا گیا تو یہ معاشرے کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ اور یہ بات تو واقعی خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے پریشان کن ہے۔ ینگ خاص طور پر نئے گریجویٹس جو ابھی اپنا کیریئر شروع کر رہے ہیں ان کے لیے زیادہ فکر مند نظر آتے ہیں۔ مضمون میں ایک مثال بھی دی گئی ہے جو صورتحال کو واضح کرتی ہے کہ کیسے پہلے جس کام کے لیے 6 لوگوں کی ٹیم چاہیے تھی، اب وہی کام صرف ایک شخص اے آئی کی مدد سے کر لیتا ہے۔ ہاں، یعنی 6 کی جگہ ایک بندہ۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ تو شاید اے آئی سے زیادہ پاورفل ہو جائیں گے، لیکن ایک بڑی تعداد وہ اپنی نوکریاں کھو سکتی ہے، خاص طور پر انٹری لیول پر۔ جی، یہ انٹری لیول ملازمتوں کا ختم ہونا واقعی ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اگر ہم اس سے بھی آگے دیکھیں نا، تو یانگ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ جو باتیں کل تک ہمیں سائنس فکشن لگتی تھیں، جیسے خود چلنے والی گاڑیاں ہیں یا روبوٹ ٹرک ڈرائیور، وہ اب حقیقت بننے کے بہت قریب ہیں۔ یہ صرف نچلی سطح کی نوکریوں کا مسئلہ نہیں رہے گا، یہ تو بہت وسیع پیمانے پر اثر ڈال سکتا ہے۔ اسی لیے یانگ یونیورسل بیسک انکم یعنی UBI جیسے حل بھی تجویز کر رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اے آئی سے جو اتنی زیادہ دولت بنے گی، اسے صرف چند کمپنیوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ عوام میں تقسیم کرنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ کم از کم اپنی بنیادی ضروریات پوری کر سکیں۔ اچھا، یعنی ایک طرح کا معاشی سیفٹی نیٹ، لیکن کیا یہ عملی طور پر ممکن ہوگا؟ دیکھیے، یانگ خود مانتے ہیں کہ UBI جیسے نظام کو نافذ کرنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے زبردست سیاسی عزم چاہیے ہوگا اور بہت سوچ سمجھ کر پالیسیاں بنانی پڑیں گی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مضمون میں بھی اس بات پر زور ہے کہ یہ صرف ایک معاشی مسئلہ نہیں بلکہ ایک سماجی اور سیاسی چیلنج بھی ہے۔ تو معاشی ماڈلز کے علاوہ یانگ اور کیا تجاویز دے رہے ہیں؟ مضمون میں قانون سازی کا بھی ذکر تھا۔ بالکل، یانگ اے آئی کے لیے فیڈرل سطح پر یعنی پورے ملک کے لیے ایک جیسے مربوط قوانین بنانے پر زور دے رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ہر ریاست اپنے الگ الگ قانون بنائے، کیونکہ اس سے تو الجھن پیدا ہوگی اور کمپنیاں ان قانونوں کے تضادات سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کارپوریٹ لیڈروں سے بڑی کمپنیوں کے CEOs سے شفافیت کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ لیڈر کھل کر بتائیں کہ وہ کس حد تک اے آئی استعمال کر کے ملازمین کی تعداد کم کر رہے ہیں۔ اور اس شفافیت سے کیا ہوگا؟ مطلب اس کا کیا فائدہ؟ یونگ کا خیال ہے کہ اگر یہ معلومات سامنے آئیں گی نا، تو حکومتوں اور پالیسی بنانے والوں پر دباؤ بڑھے گا کہ وہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے فوراً کوئی ٹھوس قدم اٹھائیں۔ جب تک مسئلہ چھپا رہتا ہے، اس کا حل تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو مجموعی طور پر دیکھیں تو یونگ کی باتیں کافی سنجیدہ ہیں۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کی ترقی کا معاملہ نہیں رہا اب،
یقیناً ان سب باتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ اینڈرو یانگ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ اے آئی جہاں ترقی کے نئے دروازے کھول رہا ہے، وہیں یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے، اور اس چیلنج سے کامیابی سے نمٹنے کے لیے ہمیں دانش مندی چاہیے، دور اندیشی، منصوبہ بندی اور سب سے بڑھ کر ہمدردی کی ضرورت ہوگی۔ جیسا کہ مضمون کے آخر میں بھی کہا گیا ہے، اے آئی ایک ذہین دوست بن سکتا ہے، لیکن کسی بھی دوستی کی طرح اس کے لیے بھی تیاری، سمجھ بوجھ اور حدود کا تعین ضروری ہے۔ ہمیں فعال طور پر اس مستقبل کو بنانا ہوگا جو ہم چاہتے ہیں، نہ کہ صرف ٹیکنالوجی کو اپنا راستہ خود بنانے دیں۔ آپ بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ اے آئی پوڈ کاسٹ کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ!